الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ نے یہ جو مجھے اور آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے اس کے ساتھ آزمائشوں امتحانات کے لیے نظام اور سلسلہ ہمارے ساتھ پیدا کیا ہے زندگی ہوگی تو امتحان بھی ہوگا آزمائش بھی ہوگی تکلیف بھی ہوگی پریشانی بھی ہوگی یہ زندگی کے سلسلے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو مٹی کا جب پتلا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے تو اس کو پڑا رہنے دیا اور اس پر بعض نے لکھا 30 دن بعد نے کہا 45 دن تو غموں کی بارش ہوئی اور 1 دن یا 10 دن خوشیوں کی بارش ہوئی تو زندگی میں خوشیاں کم ہوتی ہیں اور مسائل دکھ تکلیفیں پریشانیاں امتحانات زیادہ ہوتے ہیں ویسے بھی سزا میں اور آزمائش میں فرق ہے اب معلوم کیسے ہوگا کہ یہ سزا ہے یا آزمائش ہے تو اگر کوئی تکلیف مصیبت آنے کے بعد رجوع اللہ کی کیفیت پیدا ہو جائے اللہ کی طرف رجوع بڑھ جائے اور انسان اپنی غلطی کو مان کر اللہ کے آگے سر بسجود ہو، دل کا تعلق اللہ کی طرف
طرف ہو جائے تو یہ آزمائش امتحان ہے۔ اور اگر کسی مشکل مصیبت تکلیف پریشانی سے گزرنے کے بعد یا اس دوران اللہ سے اور دور ہو جائے اور بدگمان ہو جائے اور نافرمان ہو جائے تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب کی جائے، سزا کی جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت مجموعی طور پر ہمارے ملک پر ایک تکلیف پریشانی آئی، وہ کہ کچھ بادل چھٹ گئے تکلیف کے اور کچھ اندیشے باقی ہیں۔ ظاہر ہے جب دشمن کو چوٹ لگتی ہے تو اس چوٹ کے بدلنے کے لیے بھی کوئی صحیح صورت سوچتا ہے۔ پچھلے جمعے میں نے مختصر عرض کیا، لیکن اس حوالے سے کچھ مزید گزارشات کی بھی کوشش ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ تم ایمان کا دعویٰ کرو، مسلمانی کا دعویٰ کرو اور کچھ ہمارے امتحانات کے پرچے ہیں وہ دیے بغیر تم پاس ہو جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ پرچے ہوں گے، وہ پرچے دے ہی تم کسی نتیجے پہ پہنچو گے، یا پاس ہو گے یا فیل ہو گے۔ تم پرچوں میں جس پرچے سے ہم گزرے وہ خوف کا پرچہ ہے، جنگ کا خوف، بھوک کا پرچہ، نقصان کا پرچہ، تجارت کا نقصان، اولادوں کا نقصان، مال کا نقصان، جان کا نقصان، وہ پرچے بھی ہیں۔ اور ایک پرچہ ہے اس میں من الخوف، خوف کا پرچہ۔ ہم سب خوف کی کیفیت اندرونی طور پر سب یہ جنگ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہا جاتا تھا کہ جنگ ہے، جنگ ہو جائے گی یا جنگ کا خطرہ ہے تو بتیاں بجھا کر رکھیں، رات کو بتیاں بجھا کر رکھیں، لائٹس آف رکھیں۔ جو سرحدات قریب ہیں دشمن کی سرحد کے تو وہاں کی بتیاں گل کر دیں، بند کر دیں، خوف کی وجہ سے۔ اس کے پیچھے خوف ہے کہ جب ہوگی تو نقصان ہوگا، مصیبت بڑھے گی، پانی کے ذخائر تباہ ہو جائیں گے، خوراک کے ذخیرے ختم ہو جائیں گے یا مشکل میں پڑ جائیں گے اور افراتفری ہوگی تو کئی اندیشے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم بتا رہا ہے کہ خوف کا پرچہ بھی ایک پرچہ ہے جو دینا پڑتا ہے۔ اور ہم یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہی وقت ایمان کی کیفیت جانچنے کا ہے، یہ ایمان بنانے کا وقت ہے۔ کیونکہ سب جانتے ہیں، ہر ذی شعور کو پتہ ہے کہ جنگیں جہازوں سے، بندوقوں سے، ڈرون سے، گولا بارود سے، ان چیزوں سے جنگیں نہیں ہوتی، اور نہ جنگیں ان چیزوں سے جیتی جا سکتی۔ اگرچہ یہ ذرائع ہیں جنگ کے، لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا دیکھنے کا طریقہ ہے وہ قرآن کریم کی عینت کا ہے، ہماری آنکھوں پر قرآن کی عینت ہے، اس سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ کچھ اور دکھاتی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ عینت وہ نہیں دکھاتی، قرآن کی عینت لگنا ہے تو یہ اور چیز دکھاتی ہے۔ قرآن کی عینت لگی ہو تو پھر انسان کو غیر کی خبروں پر، غیر کی باتوں پر ایمان لانا پڑتا ہے۔ مشاہدے سے ہٹ کر فیصلہ، مشاہدہ یہ ہے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، طاقتور کمزور کو نگل لیتا ہے، یہ مشاہدہ ہے، دنیا میں یہی چلتا ہے۔ لیکن قرآن بتاتا ہے کہ نہیں، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی تو ہے تکنیکی طور پر، لیکن جس
چھوٹی مچھلی کو اللہ بچا لے، اس کو بڑی مچھلی نہیں کھا سکتی۔ طاقتور ہمیشہ کمزور کو نگل لیتا ہے، لیکن جس کمزور کے ساتھ اللہ ہو اس کو طاقتور نہیں نگل سکتا۔ ایک نظام ہے قرآن کریم کا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ ہیں ساتھ اور جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اور صحابہ کوئی کروڑوں میں نہیں تھے، لاکھ سوا لاکھ صحابہ، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری زندگی کے آخری ایام میں انتقال، لاکھ سوا لاکھ۔ اعتبار کی آبادی 14 لاکھ سے زیادہ، ملک کی آبادی 25 کروڑ سے زیادہ، ہم تو بہت زیادہ ہیں، صحابہ لاکھ سوا لاکھ۔ تو جنگ میں جب کرنے جاتے صحابہ تو کوئی لاکھ سوا لاکھ اکٹھے نہیں چلے جاتے تھے، اور شعبوں میں بھی صحابہ کام کر رہے ہوتے تھے، تدریس کا شعبہ، تعلیم کا شعبہ، تبلیغ کا شعبہ، دعوت کا شعبہ، حکومت کا شعبہ، جہاد کا شعبہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میسر صحابہ کو لے کر میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں، جنگ کے میدان کے قریب پہنچے تو نئے کچھ عرصہ قبل مسلمان ہوئے صحابی فرمانے لگے، کمانڈر صاحب یہ تو تعداد میں بہت زیادہ ہے، یہ دشمن تعداد میں تو یہ تو بہت زیادہ ہے، ہم تو کمزور ہیں، کم ہیں، یہ جنگ کیسے ہوگی؟ واپس نہ چلے، جنگ بنتی نہیں ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف من سیوف اللہ، اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت نصیب بھی فرمائی کہ اللہ کی تلوار ٹوٹتی ہے، جیسے اللہ کو دوام اور بقا ہے تو اللہ کی نسبت جس چیز کے ساتھ ہے اس کو بھی بقا ہے، تو ایک نسبت کا تعلق۔ دلے ایسا بیٹا ماں نے کمی کہنا ہوگا جیسے خالد ہے تو دے گا، اور یہ بھی میں کئی دفعہ فرض کر چکا ہوں، صحابہ میں کوئی صحابی بھی بزدل نہیں ہے، نہ سب صحابہ بہادر و دلیر ہیں، بہادری کے معیار الگ الگ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی بہادر شیر خدا کہا جاتا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہ بھی اسد اللہ و اسد رسولی، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ بھی سیف من سیوف اللہ۔ تو فرق کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ زیادہ بہادر ہیں یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ زیادہ بہادر؟ تو بہت آسان بات ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کمانڈو تھے، خود کمانڈو، جیسے کمانڈوز ہوتے ہیں بہت مضبوط طاقتور، دشمن کو پچھاڑ دیتے ہیں، تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کمانڈو ہے، حضرت علی اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کمانڈر ہیں، جنرل ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فوجوں کو لڑانے والے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ خود لڑنے والے ہیں۔ یہ فرق، جیسے کمانڈر ہوتا ہے فوج کا، وہ پیچھے بیٹھ کر پوری فوج کو لڑاتا ہے، تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت عطا فرمائی تھی کہ وہ پوری فوج کو لڑاتے تھے، جنگی چال مہارت کے مالک تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کمانڈو تھے، جیسے کمانڈوز ہوتے ہیں کہ کام میں کوئی آ جائے تو پھر چھوڑا نہیں سکتا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی کو فرمایا کہ ہو، جیسے صحابی نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے دشمن تعداد میں، یہ تو جنگ بنتی نہیں ہے، واپس چلے، مزید تیاری کے ساتھ اترے میدان میں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟
وہ تم ابھی دیکھو گے، ابھی جب ہم اتریں گے تم دیکھو گے کہ جنگ تعداد کے ساتھ نہیں جیتی جاتی، جنگ وہ جیتتا ہے جس کے ساتھ اللہ خالد رضی اللہ اور ایمان کا بول بول کے جنگ وہ جیتتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ اللہ نہیں ہے وہ جنگ نہیں جیتتا۔ یہ بول کے ہم کہتے ہیں کہ جنگیں فوجیں قوم کے بغیر، قوم کی مدد کے بغیر نہیں لڑ سکتی، صحیح ہو، لیکن صحیح بات کیا ہے، اس سے زیادہ صحیح بات یہ ہے کوئی بھی فوج اللہ کی مدد کے بغیر نہیں لڑ سکتی، اللہ کی طاقت کے بغیر کوئی نہیں لڑ سکتا، اللہ ساتھ ہوتا ہے تو لڑتا ہے۔ اور اس کی مثال اسلام کی پہلی جنگ سے ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جو دیا جلایا تھا اسلام کا، تو دشمن اس کو ہر کوشش کر چکے، جب دیکھا کہ یہ تو روشنی پھیل تو رہی ہے لیکن کام نہیں ہو رہی، تو سارے حالوں کے بعد پھر جب لڑائی کی نوبت آ گئی تو میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اترنا پڑا۔ قرآن کریم نے تفصیل سے ذکر کیا ہے اس کو کہ کیسے بدر کے میدان میں وجود کیسے۔ میں مختصر عرض کر رہا ہوں، ایمان کی بات عرض کر رہا ہوں، عقیدے کی بات عرض کر رہا ہوں، سوچ کی بات عرض کر رہا ہوں۔ ہماری سوچ صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو، ایمان درست ہو، سوچ غلط نہ ہو۔ ہم یہ سمجھیں کہ تیارے اچھے ہو جائیں گے تو جنگ جیتی جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہی ہے، پڑھا ہے اور سنا ہے، حقیقت کا تو صحیح علم اللہ کو ہے، لیکن ہم نے ویسے میں نے ایک جو جن کا میں نے پڑھا انہوں نے لکھا کہ دشمن کے اس جنگ میں 72 پیارے آئے، زیادہ تر نے کہا 80 پیارے، ایک نے کہا کہ 72 پیارے آئے، اور پاکستان کے اس سے آدھے سے بھی کم، 72 ہیں تو اس سے آدھے سے کم اور 80 ہیں تو اس سے کم، اور ہمارا کوئی جہاز اللہ تعالیٰ نے گرنے نہیں دیا، اور ان کے 5 6 7 جتنے بھی گر گئے ہماری افواج کو پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے، اور بالکل صحیح علم تو اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ ہوا کیسے؟ ایمان ہوگا، اللہ کی مدد ہوگی، ایمان کے ساتھ اللہ کی مدد، جیسے حضرت خالد نے فرمایا جنگ وہ جیتتا ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام میدان بدر میں اترے، حضور کی کل کمائی 313، تو 313 تو اس حال میں 313 سے زیادہ نمازی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 313 کتنے ہوتے ہیں؟ 313 گنتی میں آنے والی تعداد نہیں ہے 313، اور خاص طور پہ جنگ کے لیے تو یہ کوئی تعداد نہیں۔ چلے 1000 تو دشمن مقابلے میں ہے، وہ ایک تعداد بنتی ہے۔ اس مسجد کے اوپر نیچے حالوں میں 1300 لوگ آ سکتے ہیں، تو 1000 بڑی تعداد، لیکن 313 تو کوئی تعداد نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب جنگ ہو، جب مشکل آئے، جب تکلیف ہو تو عمل کیا ہو۔ حضور پاک علیہ السلام کے سب سے معتمد خاص رائٹ ہینڈ جس کو کہتے ہیں، دائیں بازو، رائٹ ہینڈ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آج بھی رائٹ ہینڈ ہی ہیں وہاں پر بھی،
جہاں سوئے ہیں وہاں بھی رائٹ ہینڈ، ایک لیفٹ ہینڈ ہے ایک رائٹ ہینڈ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا غزوہ بدر کی رات حضور چکر میں نماز اور دعا فرماتے ہیں، یعنی آج کے طور میں اگر ہم بات سمجھنے کے لیے عرض کریں اپنے الفاظ میں تو گھنٹے گزر گئے، 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے حضور روئے رہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ تیرے ہاتھ میں پانسا پلٹنا تیرے اختیار میں، آج کی فتح اور شکست تیرے اختیار میں، میرے پاس صرف 313 سپاہی ہیں اور یہ سپاہی بھی نہتے ہیں، بھوکے پیاسے سپاہی حضور کے سپاہی خود فرماتے ہیں کہ ہمارے کمانڈر حضور پاک علیہ السلام کو بھی 3 دن کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، جب کمانڈر کو 3 دن کھانے کو نہیں مل رہا تو سپاہیوں کو کیا ملتا ہوگا؟ بھوکے پیاسے سپاہی 313 رسول اللہ کے آگے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یہ 313 میں لایا لیکن تیرے اختیار میں، تو اگر ناراض ہو کے ہمیں شکست دلوا دے گا تو پھر تیرا نام لیوا کہ میں نے محنت کی ہے، یہ 313 میں نے تیار کیے ہیں جو تیرے نام لیوا ہے، اللہ تو ان کو باقی رکھتا ہے، اللہ تو پانسا آج ہمارے خلاف نہیں ہمارے حق میں پلٹ دے، دعا کرتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بار بار دیکھتا حضور روئے جا رہے ہیں، سجدے میں روئے جا رہے ہیں، آپ بتائیں دل کے یقین کے ساتھ کیا حضور پاک علیہ السلام کو گھنٹوں رونے کی ضرورت تھی؟ ڈائریکٹ واسطہ رابطہ ہو جہاں تو وہاں گھنٹوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے، جب مشکل آتی ہے، جب تکلیف آتی ہے، جب خوف کا ماحول ہوتا ہے، جب یہ کیفیات ہوتی ہیں تو بندے کا عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم تو حکم کے پابند ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے جانثار صحابی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آخر میں پسیج گیا، میں پریشان ہوا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے جا کر گھیرا، قابو نہیں کرتے ایسے پیچھے سے قابو کر، میں نے کہا رسول یا رسول اللہ اب بس کر، اللہ نے سن لیا آپ کی، اب بس کر اور اپنے آپ کو ہلکا نہ کر۔ جبرائیل امین صحابہ کی شان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جبرائیل امین فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے 1000 آسمانی فرشتوں کا دستہ اتارا ہے، وہ آپ کے ساتھ۔ حضور پاک علیہ السلام خاموش ہے، جبرائیل امین دوبارہ تشریف لائے، فرمایا آپ بولے نہیں، اطمینان اور خوشی کا اظہار نہیں فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے 5000 جنگی فرشتوں کا دستہ آپ کے لیے اتار دیا ہے، فتح آپ کی ہے، فرشتے لڑیں گے آپ کے ساتھ، آپ کو لڑنا بھی نہیں پڑے گا، کام فرشتے کریں گے۔ جیسے کفار نے کہا ابو جہل اور دیگر نے کہ تلوار تو یہ اٹھاتے تھے لیکن مارنے والے یہ نہیں تھے، اور مخلوق تھی مارنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ بھی خاموش رہے، تیسری مرتبہ جبرائیل امین تشریف لائے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوسری مرتبہ بھی آپ نے کوئی اظہار نہیں فرمایا،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے پیغمبر حبیب کو بتا دو میں خود میدان جہاد میں آپ کے ساتھ ہوں، میں خود آپ کے لیے آیا ہوں، میں خود۔ تو قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے کہ فتح اس کی ہوتی ہے جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو، جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، فتح اس کی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اس موقع پر آپ سنتے ہوں گے معاشرے میں رہتے ہیں، کچھ لوگ فوج کے مخالف ملیں گے، کچھ پاکستان کے مخالف ملیں گے، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا۔ میری تو چھوٹی عقل ہے، چھوٹی سوچ ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ ملک کے مخالف ہوں گے تو ملک نہیں رہا تو آپ جائیں گے کہ آپ کیا ہوں گے؟ ملک ہی نہیں ہے تو آپ پاکستان کے مخالف ہیں، ملک کے مخالف ہیں، تو ملک ہی نہیں ہے تو آپ کدھر جائیں؟ کیا ہے اس ساری بدماشی تو ملک کے ساتھ ہے، ملک ہی نہیں ہے تو آپ کیا ہے؟ اور اگر افواج بھی ہیں، افواج نہیں ہے تو پھر ملک کی بقا کا سوال ہے۔ ہم تو صرف سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جنگ لڑ رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ یہ کہ حضور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر حضور نے جنگ نہیں لڑی، حضور نے جنگ لڑی ہے مسلح پر، سجدوں کے ذریعے، آنسوؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو صاف کیا۔ تو سنتے ہوں گے آپ یہ ہوگا، یہ ہوا، اچھا برا، منفی بات کرنے کا میرا دل ہی نہیں کرتا۔ یہاں سے اس ممبر سے مثبت بات، منفی بات۔ دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک دن آئے گا اسلام کی فتح ہوگی، مسلمان فاتح ہوں گے، یہ ملک باقی رہنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے، یہ فاتح ہوگا، یہاں رہنے والی جو مخلوق ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ فتح اور نصرت عطا فرمائیں گے، تو ہنسنے والے کیا کہتے ہیں؟ ان کو بیٹھو، ان کو بیٹھو۔ تو ذہن میں فوراً وہ نقشہ آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اور سخت ظلم اور ستم کا شکار ہوئے، حضور حد کر دی، بدن کی تکلیف بھی، صحن کی تکلیف بھی، گالت گلوچ، توہین، دشمنی اور بدنی تکلیف دھن کے حضور عبادت فرما رہے ہیں تو گلے میں چادر ڈال دی گئی، گندگی حضور پاک علیہ السلام کے سر مبارک پر ڈال دی گئی۔ یہ باتیں ہیں حدیث مبارک۔ حضرت آقا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بیری رام کی آقا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس آتی ہیں، پیشانی صاف کرتی ہیں، یہ پہلو صاف کرتی ہیں، ساتھ روتی جاتی ہیں اور حضور سے پوچھتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے ابا جان، یہ کب تک چلے گا؟ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا فرما رہے ہیں؟ اس لیے کسی کی منفی بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا دین ہمیں جو سکھاتا ہے کسی کی منفی بات کی پرواہ، غلط بات، منفی بات کی پرواہ، مثبت بات، امید کی بات۔ دونوں جہانوں کے سردار آج تھک ہار کے اور دنیاوی اعتبار سے ظالموں نے اپنی طرف سے نعوذ باللہ رسوا کرنے کی کوشش کی،
حضور کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا. کوشش کی اپنی دنیا آخرت تباہ کرنے کے لیے بہت کچھ کیا. اور حضور فرما رہے ہیں اپنی بیٹی کو، اور میں فاطمہ پریشان نہ ہو، ایک دن آنے والا ہے تیرے ابا کا لایا ہوا یتیم کائنات کے ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا. اور جس وقت حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو دشمن کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں دیکھو ایک آدمی کی بات ماننے والا نہیں ہے، ساتھ کھڑے ہونے والا بھی کوئی نہیں. نہ حکومت ساتھ ہے، نہ مکے کے سردار ساتھ ہیں، نہ رشتہ دار ساتھ ہیں، نہ اپنا کوئی ساتھ، نہ پرایا. اور یہ دعوے کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ بات کائنات کے پوری دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں داخل ہوگی. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کوئی عقل کی بات کر رہے ہیں؟ حضور کو کہہ رہے ہیں. لیکن آپ بتائیے مشرکین اور کفار کی بات صحیح نکلی اور صحیح ہوئی یا ہوگی، یا رسول اللہ کی کہی ہوئی بات صحیح؟ حضور کی بات سچ ہے، آپ اور سچ ہے. اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حالات سے اور جنگ کے اس ماحول سے ہم مایوس نہ ہوں. قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں جو علماء نے، اس امت کے بڑوں نے اور نیک لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے. ایک وقت ہوگا ہندوستان میں ہند کے اس وسیع و عریض علاقے میں جنگ ہوگی، اور ہند کے رہنے والے جو اونچی ذات اور قوم کے لوگ ہیں، اگرچہ ذات پات کے نظام کو حضور پاک علیہ السلام نے پیروں سے مسل دیا، اسلام میں کوئی ذات پات نہیں، لیکن وہاں تو ذات ہے. وہاں بڑی ذات کے ہندو، چھوٹی ذات کے ہندو، درمیانی ذات کے ہندو، دلت جو بالکل جن کو برتن کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت ہے، جن کو بڑی ذات کے ہندو کی گاڑی کو یا گھر کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت ہے. بہت ذاتیں ہیں ہندوستان میں، دلت ہیں اور بہت. تو کتابوں میں کیا لکھا ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بڑی ذات کے ہندوؤں کو نعمت اسلام سے مشرف فرمائیں گے، نعمت اسلام عطا فرمائیں گے. جہاد ہوگا، جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، اللہ اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ فرمائیں گے. تو جو عقل مند سمجھدار لوگ یا سوچ رکھنے والے، سارے ہندوؤں میں سارے مودی صاحب جیسے تو سارے لوگ نہیں، یہ تو پاگل ٹائپ آدمی ہے. آپ سڑک پر جا رہے ہوں، مثال سے عرض کرتا ہوں، سڑک پر جا رہے ہیں اور کوئی آدمی کسی کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بھی موٹر سائیکل سے اتر کر یا گاڑی سے اتر کر وہاں بہت گالیاں دینا شروع کر دے، تیوری چڑھا دے، بازو چڑھا دے، قتل و قتال پر آمادہ ہو جائے، تو جو باشعور آدمی پاس سے گزر رہا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ یہ کسی غصے میں ہے، انزائٹی میں ہے، ڈپریشن میں ہے، ٹینشن میں ہے، یا اس کے دماغ کا مسئلہ ہے، اس کے دماغ کا مسئلہ ہے، نفسیاتی مریض ہے، دماغی مرض کا شکار ہے. ورنہ یہ بات ایسی نہیں ہے جس پر یہ قتل و قتال پر آ گیا، نفسیاتی مسئلہ ہے اس کا. تو مودی صاحب کا تو نفسیاتی مسئلہ، ان کی جیسے زندگی گزری، اگر آپ
نے پڑھا ہو، ہم تو بہت عرصے سے جانتے ہیں، جب سے جہادی تحریکوں کے ساتھ وابستگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو ان کا نام بھی بہت عرصے سے جانتے ہیں، اور ان کو بہت عرصے سے ہم واقف ہیں کون ہیں، کیسے پروان چڑھے، کہاں پڑھے، کہاں پڑھے ہوئے، کہاں شادی کی، کس کے باپ کون ہیں، بیٹے، سب چیزوں کا علم ہے۔ تو نفسیاتی مریض ہیں، پاگل ہیں۔ اسی طرح کے کچھ پاگل لوگوں کی وجہ سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور پاگل لوگ بھی بعض لوگوں کے لیڈر ہوتے ہیں۔ جیسے امریکہ میں ایک پاگل صاحب ہے، وہ بھی لیڈر ہے۔ ہندوستان میں مودی بھائی ہیں، مودی صاحب ہیں، وہ بھی لیڈر ہے۔ لیکن ہندوستان سارے لوگ برے نہیں ہیں، سارے ہندو برے نہیں ہیں۔ کون جنگ چاہتا ہے؟ ہندوستان میں آپ جائیں، آپ کو معلوم ہوگا ہندوستان کے لوگ جنگ نہیں چاہتے۔ میڈیا کو نہ دیکھیں، میڈیا تو آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا اب کہ پاکستانی میڈیا تو ہندوستان کی میڈیا کے مقابلے میں فرشتہ ہے۔ پاکستان تو میڈیا ہندوستان کی میڈیا کے مقابلے میں تو بڑا معصوم ہے۔ وہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں، خود ہی شرشریاں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، جھوٹ میں یوٹیوب پر، ٹی وی پر، کیمرے پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر ہی جنگ کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، خود ہی سارا کچھ کر رہے ہیں۔ پاکستان انہوں نے تباہ کر دیا سارا بیٹھ کر، ان کے کاغذوں میں تو پاکستان ختم ہے۔ اتنا جھوٹ۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائیں گے، قرآن و سنت اور آخری زمانے کی حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، آخری زمانے کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہیں اور جو اس پر علماء نے کام کیا ہے، کہ وہ وقت آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ ہند کے اونچی ذات کے ہندوؤں کو اللہ تعالیٰ مشرف پر اسلام فرمائے، ان کو اسلام کی دولت عطا فرمائے، اور وہیں سے اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے، اور جو مسلمان ہوں گے پہلے سے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے اس اسلام کے پھیلاؤ کا اور ساری گفتگو کا خلاصہ میں یہ عرض کروں کہ یہ وقت اپنے ایمان کو درست کرنے کا وقت ہے۔ آپ دیکھیں اپنا طرز عمل اور صحابہ کا طرز عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر جنگ کے سائے منڈانے لگے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر فرما رہے کہ حضور سجدے سے سر اٹھا ہی نہیں رہے، روئی جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو منوائی جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیے جا رہے ہیں۔ اور صحابہ، یہ تو جنگ کے بادل ہیں نا، جنگ تو بڑی مشکل چیز ہے۔ میری اور آپ کی اللہ تعالیٰ جنگوں سے حفاظت کرتا۔ امن کی زندگی کے اپنے مزے ہیں، امن کے مزے نہ ہوتے تو قرآن کریم بتاتا نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو امن کے لیے دعائیں کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا اور ہر طرف سے پھل فروٹ اس شہر میں آئے اور اس کے رہنے والے خوشحال۔ تو اللہ تعالیٰ جنگوں سے حفاظت کر رہا ہے۔ صحابہ کا طرز عمل جنگ کا نہیں، جنگ تو بڑی بری چیز ہے، بہت مشکل چیز ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جنگ کی تمنا نہ کرو، ہاں اگر مسلط کر دی جائے تو پھر ثبات قدم کے ساتھ اس میں اتر جاؤ اور مقابلہ کرو۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں جنگ بہت بڑی چیز ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب کبھی آندھی زیادہ تیز چلتی، کالی آندھی اور ہوا، تو صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کو بھاگتے، کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں۔ حالانکہ حضور پاک علیہ السلام کے ہوتے ہوئے عذاب الہی کا آنا ممکن قرآن کریم میں۔
حضور کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے، لیکن صحابہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز آندھی بھی دیکھتے تو اللہ کی ناراضگی کے خیال سے مسجد کو توڑتے، بھاگتے مسجد کو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اپنی کیفیت بیان فرما رہے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں ہماری کیفیت یہ ہوتی، ہم سمجھتے ہیں کہیں قیامت تو نہیں آ رہی، ہم سمجھتے ہیں کہ قیامت کافی دور ہے، اور صحابہ 1400 سال پہلے حضور کی موجودگی میں آندھیوں طوفانوں میں خیال کر رہے ہیں کہ قیامت تو نہیں آ رہی۔ یہ میرا اور آپ کا طرز عمل ہے، اس پر میں آپ حضرات کی توجہ مرکوز کروانا چاہتا ہوں کہ جنگ کے بادل آئے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو فتح عطا فرمایا، اور دلیر ماں کے بیٹے فضاؤں میں بھی لڑے اور خشکیوں میں بھی لڑے اور پانیوں میں بھی لڑے۔ اللہ تعالیٰ نے پانسا پلٹ دیا، میرا اور آپ کا ایک جہاز نہیں گرا، اللہ نے اپنے کئی گروا دیے۔ ساری دنیا مان رہی، اس میں نے یہ بھی عرض کیا، صحیح تعداد کا علم، ہر حقیقت کا علم اللہ کو ہے۔ جو بات ہم تک پہنچی، ہم نے دیکھی، ہم نے سنی، لیکن صحابہ فرما رہے ہیں کہ آندھی آتی تھی تو ہم مسجدیں بھر دیتے تھے، یہاں جنگ کا میدان گرم ہو رہا ہے اور ہماری مسجدیں خالی۔ میں یہ بات عرض کرتا ہوں، فجر کی نماز میں وہی 150 صف 200 نمازی نہیں، نماز سے مسجدیں خالی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا، تھوڑی سی توجہ اللہ کی طرف مبذول ہوئی بڑوں کی، وہ لوگ جو ملک کے بڑے ہیں، مجھے نہیں معلوم، میں چونکہ ان کے ساتھ ہوتا نہیں، معلوم نہیں فوج کے سربراہ نے نماز پڑھائی یا پڑھی، مجھے نہیں معلوم، کون سی سورت تلاوت کی مجھے نہیں معلوم، دعا کی یا نہیں کی یہ نہیں معلوم، تصویر میں نے دیکھی کہ وہ دعا کر رہے ہیں، اور جنگ کا جو عنوان ہے اس کو قرآن کریم کی آیت دنیا میں محسوس کا ٹائمر دے دیا، تھوڑے تھوڑے کام کیے، کچھ توجہ اللہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی کتنی کرم نوازی ہو گئی کہ میں اور آپ پہلے سے زیادہ دلیری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے فضل سے، تھوڑی سی توجہ اللہ کی برکت سے، اگرچہ شہادتیں ہوئیں۔ اور میں یہ بھی عرض کروں کہ قرآن کریم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نے ہمیں جنگ کے اصول بتائے ہیں۔ ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ میرے بچے مارے ہیں تم نے تو میں تمہارے بچے ماروں گا، نہیں، حضور نے فرمایا بچوں کا قتل نہیں ہوگا۔ پہلے ان ظالموں نے مسجد پر مار کر بچے شہید کیے، اور کل یا پرسوں بلوچستان میں اسکول کی بس میں بچے شہید کیے، چھوٹے چھوٹے بچے، کل ہوا یہ پرسوں۔ جس نے بھی شہید کیے، ہندوستان نے کیے یا ان کے کسی راتب کھانے والے نے کیے۔ راتب کس کو کہتے ہیں؟ کتا جو کھا کر ادھر دے اس کو راتب کہتے ہیں۔ کتا جو کھائے، جو گالی کر کے ادھر دے، پھر اس کو کوئی اور کھا لے تو اس کو کہتے ہیں اس نے راتب کھایا۔ تو وہ لوگ جو ہندوستان کا راتب کھانے والے ہیں، بچے شہید کر دیے، اور میرا اور آپ کا یقین ہے کہ اللہ کے ہاں یہ سب دیکھا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں اسکول کے بس میں شہید ہونے والے بچے ہوں یا غزہ کی پٹی میں شہید ہونے والے 40,000 سے زائد معصوم ہوں، جو بموں گولیوں سے شہید ہوئے یا بھوک سے ہوئے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ان کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ بدلہ چکائیں گے، بدلہ ہوگا۔
یہاں بھی ایک نظام ہے اور آگے جو نظام ہے فول پروف نظام، جہاں سے کوئی مجرم بچ نہیں سکے، وہاں بھی بدلہ ہو۔ لیکن ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ عورت کو قتل نہیں کرنا، پھلدار درخت کو نہیں کاٹنا، بستی کھیتی کو نہیں اجاڑنا، سفید ریش بوڑھے کو قتل نہیں کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ میرا بچہ مرا ہے تو بدلے میں میں بچہ ماروں گا، ایسا نہیں۔ ہمارا ہر کام دین اور شریعت کے حدود کے اندر ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے جو حدود اللہ کو پامال نہیں کرتے، اور حدود اللہ میں سب سے بڑی حد فرض نماز کی پابندی اور فرض نماز جماعت کے ساتھ کرنا۔ میں یہ ساری آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں آندیاں بھی چل جاتی ہیں اگر کالی اندھیری تو مسجدیں بھر لیتے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنگ کے کالے بادلوں سے بچایا، 24 کروڑ سے زائد مملکت کے باشندوں پر جنگ کو ٹال دیا اللہ تعالیٰ نے، اپنے فضل و کرم سے پانسا پلٹ دیا۔ تیاروں سے جیتی نہیں ہوئی جنگ، گولہ بارود اور اسلحے سے نہیں جیت سکی ایئر فورس اور نیوی اور آرمی نے اپنے کمانڈروں کی وجہ سے جنگ نہیں جیتی، حصہ ہے ان کا، ان کی کوشش ہے۔ جنگ اللہ کی مدد سے جیتی ہے، اللہ کی نصرت سے جیتی ہے، اللہ نے پانسا پلٹا ہے، فیصلہ اوپر ہوا ہے کہ پانسا پلٹ دو۔ ہمارا ایک جہاز میں نقصان نہیں ہوا، تمہارے کتنے گر گئے یہ تو صحیح تو تمہیں ہی پتا ہو۔ بات عرض کرنے کی یہ ہے کہ میری اور آپ کی مسجدیں پھر بھی خالی رہیں، فرض نماز پھر بھی ضائع ہو، جھوٹ فریب دھوکہ بددیانتی پھر بھی ہمارے اندر ہو، اور ہم یہ توقع کریں کہ ہم شہزادے ہیں، دوبارہ کوئی مشکل آئے گی تو پھر بھی ایسا ہوگا، تو ایسا ہونا یہ سارا عمل بتاتا ہے کہ ہمارا رجوع اللہ بڑھنا چاہیے، مسجد میں فرض نماز کی ادائیگی پر قائم ہو جانا چاہیے۔ غزہ کے حالات آپ کے سامنے ہیں اور دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، مجھے اور آپ کو بھی جنگ آ کر چھو کر گزر گئی، معلوم نہیں آئندہ آنے والے وقتوں زمانوں میں کیا ہوگا، میرے اور آپ کے نصیب اور مقدر میں اللہ تعالیٰ نے کیا لکھ رکھا ہے، ہم تو اللہ سے عافیت ہی چاہتے ہیں۔ تو یہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین پر لانے کی کوشش کریں، اللہ سے بے وفائی چھوڑیں، سوشل میڈیا پر جنگ لڑنا، گالن گلوچ، نفرتیں، بغض، حسد، کینہ اور ملک دشمنی، فوج دشمنی، ان چیزوں سے باز رہیں، مسجد کی طرف اور نیکی کی طرف، سچائی کی طرف، آپس میں محبت کی طرف، حدود اللہ کی پامالی سے بچیں، جو حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں ان میں دخل اندازی نہ کریں۔ مسجد میں جمعے میں جتنے نمازی ہیں فجر میں بھی اتنے ہیں، ہر نماز مسجد میں ہو، اور اللہ کے ساتھ عہد ہو کہ اللہ جب تو نے اگر آواز دی، پہلے تجھ سے عافیت مانگتے ہیں، اگر کبھی ایسا وقت آیا تو میں اپنی نیت سے حاضر ہوں تیری بارگاہ میں، تو اپنے پاس مجھے قبول کر اور مجھے طاقت اور توفیق دے کہ میں اپنی بات اور اپنے وعدے پر ثابت قدم بھی رہ سکوں۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر شر سے، ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے اللہ تعالیٰ اس ملک کی، اس دھرتی کی حفاظت فرمائے۔